رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام سخاوی نے القول البدیع میں ذکر کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 3 بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی بخاری شریف میں 7 کا ذکر ہے اور دیگر احادیث میں بھی ہے۔ قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کی مبارک نگاہ پر، اور قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام کے مبارک علم پر کہ قیامت والے دن عرش کے نیچے جن کو جگہ ملنی تھی اور جن خوبیوں کی وجہ سے ملنی تھی، سرکار نے دنیا میں ہی ان کا ذکر فرما دیا ہے تاکہ ہم یہ کام کریں اور قیامت والے دن اس عظیم نعمت کے مستحق قرار پائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا، اور ان میں ایک وہ ہے کہ میرا امتی مشکل میں تھا، اس نے اس کے مشکل کو حل کیا، اس نے اس کو مشکل سے نکال دیا۔ اور یہ اتنا نیکی کا کام ہے کہ اس کے کرنے والے کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ کام نمود و نمائش کے لیے نہ کرے، یہ کام ریاکاری کے لیے نہ کرے، یہ کام لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ کرے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ جو میرے کسی امتی کو مشکل سے نکال لے گا، اللہ اس نکالنے والے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ اس کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ میری سنت کو زندہ کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور میری سنت کو زندہ کرنا اتنا عظمت والا اور برکت والا کام ہے کہ فرمایا جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھنا بھی ایسا عظمت و برکت والا کام ہے کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کو بھی قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔